امجد اقبال امان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ مختلف سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ گھر اگر بنایا جائے تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ آپ جب گھر بناتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس ایک پلاٹ ہونا چاہیے اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ آپ کا جو گھر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنے رومز ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بنا کے دیتا ہوں، پھر آپ اس کو مختلف اس پہ اپنی ریکوائرمنٹ پہ ضرب دیتے جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کے دور میں گھر بنانا جو ہے اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ RCC گھر بناتے ہیں، کیونکہ TR گارڈر ہمارے علاقے میں تو بنتے ہیں، چھوٹے علاقوں میں بھی بنتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں یہ نہیں بنتے، جس کو گارڈر TRN کہتے ہیں۔ تو میں RCC کا آپ کو یہ خرچہ بتاتا ہوں کہ فرض کریں آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، آپ کے پاس 4.5 مرلے کا پلاٹ ہے، آپ اس پہ ایک RCC گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ 1000 اسکوائر فٹ ہے۔ اب 1000 اسکوائر فٹ پہ آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا۔ آپ اپنے بجٹ کے مطابق پھر رہیں گے۔ 1000 اسکوائر فٹ کا کورڈ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس میں روم ہیں، اس میں باتھ روم ہے، کچن ہے یا جو بھی کچھ ہے، وہ کورڈ ایریا میں آتی ہیں۔ اوپن ایریا وہ ہوتا ہے جو کورڈ سے باہر ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم اینٹ کا حساب لے لیں، ہم سیمنٹ کا حساب لے لیں، ہم سریے کا حساب لے لیں، مزدوری ڈال دیں، اس میں ماربل ہے، ٹائلز ہیں وہ ڈال دیں، دروازے ہیں، رنگ روغن ہے، الیکٹرک ورک ہے، سینیٹیشن ہے، یہ سارا کچھ آپ جب جا کے اس میں رہنا شروع کریں کہ بالکل تیار گھر آپ کو ملے، تو اس میں جو خرچہ ہے وہ ہے 3000 پر اسکوائر فٹ کا۔ 3000 پر اسکوائر فٹ میں ایک اچھا گھر، آپ کے رہائش کے قابل گھر، جس میں ماربل بھی لگے ہوں، ٹائل بھی لگے ہوں، اچھے دروازے بھی لگے ہوں، رنگ روغن بھی ہو، آپ کا گھر بنے گا۔ اب 3000 اسکوائر فٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا 1000 اسکوائر فٹ کا کورڈ ایریا ہے تو اس کو 3000 سے ضرب دے دیں تو یہ 30 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یعنی 30 لاکھ میں آپ سنگل سٹوری گھر رہائش کے قابل بنا لیں گے اور اس میں رہنا شروع کر لیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ 1000 اسکوائر فٹ تو نیچے ہے، میں ڈبل سٹوری بنانا چاہتا ہوں، تو اس کو اسی طرح ضرب دے دیں۔ کچھ تھوڑا سا فرق پڑے گا، کیونکہ لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ اوپر والے پہ تو بنیادیں ہوتی نہیں ہیں، جس میں بہت ساری اینٹ خرچ ہو جاتی ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کو 100 روپے کم کر دیں، 200 کم کر دیں، لیکن آلموسٹ خرچہ یہیں آئے گا۔ تو آپ کا اگر 1500 اسکوائر فٹ بن گیا، 500 اوپر بھی بن گیا، 1000 نیچے بن گیا، تو اس حساب سے اگر آپ اس کو 3000 روپے سے ضرب دیں گے تو اس حساب سے آپ 45 لاکھ روپے آپ کے اس گھر پہ لگیں گے، جو بہترین آپ کے رہنے کے قابل ہوگا۔ ہاں، بہت ہائی فائی بنانا چاہیں آپ، ٹائلز بہت ہائی فائی لینا چاہیں، پریمیم لیول کی جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو 3500 روپے پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب رہ گیا مقابلے میں جو عام لوگ بنانا چاہتے ہیں بعض اوقات گھر TR اور گارڈر کا، تو اس میں آپ کا جو خرچہ ہے وہ اتنا فرق نہیں ہوتا، وہ 2500 پر اسکوائر فٹ لگے گا آپ کا۔ یعنی وہ 30 لاکھ خرچہ آئے گا، یہ 25 لاکھ آئے گا۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ جب بھی گھر بنائیں تو TR گارڈر کی بجائے RCC گھر بنائیں، اور RCC گھر کی جو لائف ہے وہ 100 ایئرز ہے، جبکہ TR گارڈر کی جو گھر کی لائف ہے وہ 30 ایئرز ہے۔ یعنی کیونکہ وہ گارڈر اور TR پہ کھڑا ہوتا ہے گھر، وہ اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، تو وہ طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتی جاتی ہے۔ اسی طرح جو RCC گھر ہوتا ہے، اس کی طاقت 100 سال تک الحمدللہ قائم رہتی ہے، اور آپ اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے انہی پیسوں میں بنا بھی سکتے ہیں۔ امید ہے آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کا گھر بنانے پہ RCC پہ اور TR گارڈر پہ کتنا خرچہ آئے گا۔ تو یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، تاکہ گھر شروع کرتے وقت ادھورا نہ رہ جائے گھر، آپ کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ آپ کو حاصل ہو اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نے